سادات کرام، مشائخ اعظام، حجات کرام، مصلیان مزید، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی تا بود خورشید ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسدوں اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارب مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارب مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، دنیا کا دستور ہے کہ جس کا ہم کھاتے ہیں اس کا ہم گاتے ہیں، یہ دستور ہے، جس کا ہم کھاتے ہیں اس کا ہم گاتے ہیں، اور آپ نے کسی کو کھلایا پلایا پہنایا اڑھایا، ہر مصیبت میں اس کو ساتھ دیا، اور اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کر دی، دشمنی کر دی، حسد کر دیا، بغاوت کر دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟
نمک حرام، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو جس نے ہم کو جان دی اس کا کتنا بڑا احسان ہوگا، زور سے بولو۔ جس نے ہمیں ایمان دیا اس کا بڑا کیا احسان ہوگا۔ جس نے ہمیں زندگی کی سانسیں عطا فرمائی اس کا کتنا بڑا احسان ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا ہم کھاتے ہیں اس کا ہم، زور سے بولو۔ اب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہماری سانسیں دی ہیں اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کروڑوں اندھے بے سہارا ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کروڑوں بندے گونگے ہیں، اللہ نے اس کو زبان دی لیکن قوت گویائی نہیں دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اس لیے ہم اس کا عبادت کرتے ہیں۔ کروڑوں بندے ایسے ہیں کہ جو ناک کے اندر نلی سے کھا رہے ہیں، پیٹ کے اندر نلی سے کھا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے منہ سے کھانے کی توفیق دی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جس پر اللہ کا احسان ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم کوئی دکان خریدتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وپار کریں گے، تجارت کریں گے، یہاں سے منافع کمائیں گے اور اس منافع سے اپنا گھر کا چلائیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے اگر اس میں اور برکت عطا فرمائی تو حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اس لیے ہم خریدتے ہیں دکان۔ ہم کہیں نوکری کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی نوکری کریں گے، 30 دن محنت کریں گے، اور جب 30 دن محنت کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا مالک ہم کو انعام دے گا، اس لیے نوکری کرتے ہیں نا۔ نوکری کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنا وقت 8 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک کسی کمپنی کو دیتے ہیں، کسی دکان کو دیتے ہیں، جس کاروبار سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور اس کا وہ معاوضہ ہمیں یا تو ڈیلی پہ دے رہا ہے یا مہینے پہ دے رہا ہے۔ اپنے آپ کے اس وقت کو ہم بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، کیا اس نے معاوضہ مانگا ہے؟ اللہ نے زبان دی ہے، کیا اس نے کوئی فیس مانگی ہے؟ اللہ نے ہاتھ پاؤں میں طاقت دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی اجر مانگا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہے، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سانس دے کر کوئی اس کا معاوضہ مانگا ہے؟ نہیں، آزاد کر دیا ہے۔ بندے میرا کام تھا پیدا کرنا، میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ میرا کام تھا جنت سے نیچے اتار دینا، میں نے جنت سے نیچے اتار دیا۔ اب تیرا کام ہے کہ اس واپس جنت میں جو آنا ہو تو اب تم محنت کرو، زور سے بولو۔ ہم سب جنت میں تھے، ہم سب جنت، یاد ہے کہ ہم سب جنت میں تھے؟ نہیں یاد ہے؟ ہم کس کی سنتان ہیں، کس کی اولاد ہیں؟ ہمارا باپ کون ہے؟ زور سے بولو۔ آدم علیہ السلام۔ ہماری ماں کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ ہمارا باپ آدم علیہ السلام، ہماری ماں حوا علیہ السلام، اور ہم تمام کی روحیں آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں رکھ دی گئی تھی اور ہم جنت میں آرام سے تھے، زور سے بولو۔ ہم جنت میں آرام سے تھے، آرام سے کھا پی رہے تھے، ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اپنے باپ کے پیٹھ میں تھے۔ اور جب اللہ نے چاہا ہمیں نیچے اتارنا تو اللہ نے ہمیں نیچے اتار دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی، واپس جنت میں آنا چاہتے ہو، واپس جنت کے محل میں رہنا چاہتے ہو، واپس جنت کے باغیچے میں گھومنا چاہتے ہو، واپس جنت کی سیر کرنا چاہتے ہو، تو میرے بندو میں تمہیں ایک اسکیم دیتا ہوں، اس اسکیم پر عمل کرنا، جنت تمہارے ہاتھ سے جائے گی نہیں۔ اور اسکیم کیا دیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، زور سے بولیں۔ اب اگر ہم عبادت کرتے ہیں
تو اللہ کی جو منشائے تخلیق ہے ہماری، اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسبیح و تحلیل کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر و اذکار کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب پروردگار سے محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو واپس جب جنت میں جانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اس راستے پر آ جاؤ، اس راستے پر چلو، اس راستے پر جب تم چلتے رہو گے تو تم جنت کے محل کے مالک و مختار بنا دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک حق ہے، کسی نے شدت کے پیاس میں، شدت کی بھوک میں، شدت کی بھوک و پیاس کی دور میں اگر کسی نے پانی پلا دیا ہے اور برسوں کے بعد اگر اس کی ملاقات ہوئی تو ہم چاہیں گے کہ اس کا احسان ہم ادا کریں۔ کسی نے ہماری کم پرسی کے عالم میں مدد کی ہے اور برسوں کے بعد اگر اس سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کے احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ دیں۔ اگر کسی نے ہمارا عزت و احترام کیا ہے، برسوں کے بعد ملاقات ہوگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کے اس نظریے کو اور اس تحفے کو اس طریقے سے بدل میں دیں کہ وہ خوش ہو جائے۔ حضرات، برسوں ہو گئے جنت سے جدا ہوئے، زمانہ ہو گیا ہمیں جنت سے جدا ہوئے، ہم جنت سے الگ کر دیے گئے، زمانہ ہو گئے، اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، مکہ شریف میں ایک مقام ہے جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ زور سے بولیں۔ مکہ شریف میں وہ مقام ایسا خاص ہے کہ اگر آپ حج کے لیے گئے اور میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو اگر پہنچ نہیں پائے کسی وجہ سے تو آپ کا حج ہوا ہی نہیں، سارا سفر بیکار ہو گیا۔ اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے بھی اگر میدان عرفات میں آپ حاضر ہو گئے تو آپ حاجی ہو گئے۔ یہ میدان عرفات رکن اعظم میں سے ایک رکن ہے، اور میدان عرفات اس میدان کا نام ہے کہ جہاں بغیر حاضری کے حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس میدان عرفات میں بیچ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر آپ دھیرے دھیرے چڑھتے جائیں تو ایک پیلر نما ایک پیلر کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر 350 سال کے بعد، اور زور سے بولیں، جنت سے جب الگ ہوئے اور جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو ہماری ماں حوا کو عرب میں جدہ میں اتارا گیا۔ جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ جدہ کے معنی دادی، جدہ کیا معنی؟ دادی، تو ہماری دادی کو وہاں اتارا گیا، اور ہمارے باپ کو سرندیپ پہاڑی جو ابھی ہندوستان سے کٹ کر سری لنکا میں جا چکا ہے، پہلے وہ پورا ہندوستان تھا، تو ہندوستان کے اندر سری لنکا میں سرندیپ کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، جہاں آپ اترے وہاں 24 گھنٹے آج بھی بارش ہو رہی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بارش رکتی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے مکہ شریف۔ 350 سال کے بعد جب میدان عرفات میں اس مقام پر جہاں پہ پلر ہے وہاں کھڑے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اور جب دعا رنگ لائی، دعا جب رنگ لائی اور جب آپ مستجاب الدعوات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو دعا قبول کی گئی اس کی وجہ کیا تھی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ ان کے ذہن میں ڈالا، بہت
خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ. اپنے اس قسمت پر ناز کریں. ایک کلمہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ القاء ہوا. فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کے وسیلے سے آپ نے توبہ کی. بیٹا یہ وسیلہ میرے گھر کی چیز نہیں ہے، میرے باپ کی جائیداد ہے، اور ہر نیک اولاد کو باپ کی جائیداد ملتی ہے. تو الحمدللہ یہ وسیلہ یہ آج کی چیز نہیں ہے، بابا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تحفہ ہے جو ہم اچھے سنتانوں کے بیچ میں آج بھی چل رہا ہے. وہ وسیلہ بنایا. کیا وسیلہ بنایا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کے وسیلے سے آپ نے توبہ کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول فرمایا اور آپ پر رحمت اونڈیل دیا. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں 350 سال کے بعد ایک کلمہ جو القاء ہوا وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور میدان عرفات میں آپ کی دعا قبول ہوئی. ادھر دعا قبول ہوئی، پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں 350 سال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. تو پتہ چلا کہ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ کا انعام برستا ہے. زور سے بولو. جب توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ کا انعام برستا ہے. اور توبہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، حالانکہ 70 سال 60 سال 50 سال 20 سال 80 سال گناہ میں لگا رہا، لیکن وہ گناہ کے سمندروں میں ڈبکیاں کھاتا رہا، ایک دن اس کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، ہمیں اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے، اپنے مالک حقیقی سے ملنا ہے. جب اس کو احساس پیدا ہوتا ہے، جب اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، ذہن کے اندر جب مغفرت کی تمنا آتی ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من تابہ، جس نے توبہ کی، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، وہ گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. فَمَن لَا ذَنبَ لَهُ، اس کے اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رکھا جاتا. اللہ جب کسی کے توبہ کو قبول کرتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی نے کہا کہ حضور، اللہ نے نعمت دی، دولت دی، سنپتی دی، جائیداد دی، خزانہ دیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف کمی یہ ہے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو حضور دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے اولاد دے. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ذرا ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بس یہ استغفار ہے. اگر کسی کو لمبا نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کسی کو تھوڑا آتا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ضرور پڑھیں. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. یہ عمل جو بتا رہا ہوں یہ تجربے میں آ چکا ہے اور ہزاروں بار لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک یہ عمل چلتا رہے گا. میرے آقا سرکار سیدنا امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرو، اللہ تجھے صاحب اولاد فرما دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمایا، 10 بیٹے عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح شام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے گویا وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر نماز کے بعد کوشش کریں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 3 مرتبہ کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، تو ظہر سے لے کر عصر کے بیچ میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ اس پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عصر سے لے کر مغرب کے بیچ، مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ، عشاء سے لے کر فجر کے بیچ، فجر سے لے کر ظہر کے بیچ جتنے بھی گناہ ہوں گے میرا رب اپنی شان رحمت سے ہم پہ نظر کرم فرما کر ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے استغفر اللہ، زور سے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے، یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہے، رہنے کا مکان عطا فرمایا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس نیت سے کم از کم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کلمے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، نماز کا تحفہ عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر میری محنت کے، بغیر میری کاوش کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد میں پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری، اے بندو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات 25 تاریخ